پڑھ سکتے ہیں۔ 50 سال کے بعد اگر آپ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آگے جا کر مزید دعائیں درج ڈالیں۔ اعلیٰ تناسل بوڑھا 50 سال کے بعد بڑھاپے میں عضو تناسل لٹک جاتا ہے لیکن انتشار ہوتا ہے اور پھر یہ شکل بن جاتی ہے۔ اعلیٰ تناسل کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے، سب سے بڑھ کر جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس طرح مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور دوسری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس جسم کی انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشینری لگائی ہے، اس کے مختلف پردہ جات نصب کیے ہیں۔ انسانی ڈھانچوں میں دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، معدہ، مثانہ، آنکھیں اور اللہ تناسل لگایا ہے۔ یوں تو ہر پردے کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر اہمیت حامل ہے۔ کسی پردے کے بغیر انسانی جسم چل نہیں سکتا اور کوئی بھی ان سے پرزور خراب ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ آگے دیکھیے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایک تندرست آدمی کا اعلیٰ تناسل ایسا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسے تندرست چاہتے ہیں وہ لوگ آگے جا کر دیکھیں، ان کے لیے دعائیں درج کی گئی ہیں۔ کمزوری: اعلیٰ تناسل لوہے کی طرح سخت ہے۔ اعلیٰ تناسل کی خرابیاں: اعلیٰ تناسل کے اعصاب اور رگیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور سستی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ تناسل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اعلیٰ تناسل کی جڑ باریک اور حشفہ موٹا معلوم ہوتا ہے۔ اعلیٰ تناسل پر نیلی بھری رگیں معلوم ہوتی ہیں۔ نامردی کا علاج: نامردی کا علاج کرتے وقت اعلیٰ تناسل پر ٹھنڈا پانی ڈال کر دیکھیں، اگر وہ سکڑ جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ اعلیٰ تناسل کے اعصاب مردہ ہو چکے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ علاج اصول: علاج کے اصول تو بہت ہوتے ہیں، جن میں چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نتول: بعض دواؤں کو پانی میں جوش دے کر نیم گرم اعلیٰ تناسل پر ڈالا جاتا ہے تو اس کو فتول کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ تناسل کی کام: استاد ہیں۔ عضو تناسل کا کام: مرد کے عضو کا سب سے اہم کام جو پیشاب کے اخراج اور مباشرت کا فعل سر انجام دینا ہے۔ عورت کے جسم کے اندر منی پہنچانے کا بھی کام سر انجام دینا ہے اور حمل ٹھہرانے اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ذمہ ہوتا ہے۔ عضو خاص میں لاغری کیوں ہوتی ہے؟ جب نوجوان اپنی سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کے اندر جوانی کا احساس اور شباب پیدا ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ بالآخر نوجوان بری محبتیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے نتیجے میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، مشت زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اعلیٰ تناسل نشو و نما پانے سے رک جاتا ہے اور اعلیٰ تناسل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اعلیٰ تناسل ٹیڑھا اور لاغر، کمزور، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی تو نوجوان شادی کے قابل نہیں رہتے۔ مشت زنی کی وجہ سے اعلیٰ تناسل ٹیڑھے ہونے کے علاوہ نشو و نما جانے کی وجہ سے چھوٹا رہتا ہے۔ اگر اعلیٰ تناسل 6 انچ سے کم ہو تو عورت کی رحم بچہ دانی کے منہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ مرد بچہ دانی کے منہ کے قریب ہی انزال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ عضو خاص کا لمبا اور موٹا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عضو تناسل کا لمبا اور موٹا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ عورت کے سیل کی لمبائی عورتوں میں مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جماع کے وقت عضو خاص مرد کا عورت کے رحم کے منہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ عورت مخصوص کی دیواروں سے مرد کا عضو خاص مس کرتا ہے۔ مردانہ عضو کی سختی و مضبوطی و تندرستی سے دونوں لطف انداز ہوتے ہیں اور یہ عورت کے لیے ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ لمبا اور موٹا عضو تناسل: مختلف لوگوں کے اعلیٰ تناسل ہوتے ہیں جو کہ علاج سے بڑے، لمبے اور موٹے ہوتے ہیں۔ 15 سال سے 45 سال تک، 30 سال، 25 سال،
20 साल 15 साल। कुछ लोगों का उज़्व तनासुल बड़ा हो जाता है, कुछ लोगों का उज़्व तनासुल छोटा हो जाता है। हालतें देखें, फर्ब और मोटा होना मुमकिन है। हालात मनी की थैलियाँ, खुशियों का काम। मर्दों के उज़्व तनासुल में खसिए मनी की थैलियाँ, गद्दा नदी, गुदा वदी, कज़ीब शामिल हैं। खुशी आला तनासुल में बड़ी अहमियत रखते हैं और जान नामी थैली में रहते हैं। इस थैली के दाएं बाएं 2 खाने होते हैं और हर थैली में एक एक खसिया होता है। बायां खसिया की निस्बत नीचे होता है और खसिया लंबाई आमतौर पर 1.5 इंच से 2 इंच होती है और चौड़ाई 1.25 इंच होती है। खसियों का काम, इन खसियों का काम मनी पैदा करता है जो एक नाली के जरिए मनी की थैलियों की तरफ चली जाती हैं। इस नाली को एस फ्रांस कहते हैं। मनी की थैलियाँ, ये थैलियाँ भी दूर होती हैं और ये मसाने की पिछली तरफ होती हैं। इंजाल के वक्त इनमें सिकुड़न पैदा होती है जिससे मनी का इंजाल पेशाब की नाली के रास्ते से खारिज हो जाती है। इन नालियों से कुछ रतूबत भी होती है जो मनी के साथ शामिल होती है। गुद्दा मज़ी, ये एक गुठली सी है जो पेशाब की नाली की मसाने की गर्दन के नीचे होती है। इससे एक लचीदार रतूबत रस्ती जिसको मज़ी कहा जाता है, ये पेशाब की नाली में चिकना नाट पैदा करती है। तेज़ी के साथ मनी के अखराज पेशाब की नाली को कोई नुकसान न पहुँचे। कोपर कैलेंडर, ये भी गुदा नदी की किस्म के 2 मज़ीद गुदे होते हैं जो पेशाब की नाली के दोनों तरफ होते हैं। इनसे पेशाब की नाली को चिकना रखने वाली रतूबत खारिज होती है। आम हालत में उज़्व तनासुल ऐसे होते हैं। स्पर्म मनी एक ऐसी रतूबत है जो सिर्फ बालिग आदमी के आले तनासुल से निकलती है। इसको रतूबत में स्पर्म कहते हैं। पैदाइश, इसकी पैदाइश खसी में होती है और ये खसी की नाली के जरिए जब स्मीटल, विजिकल और प्रोस्टेट से गुजरते हैं तो यूरोथल और गुदा भी इसमें शामिल हो जाती हैं। रतूबत सिर्फ मनी को पतला गाढ़ा करती है बल्कि स्पर्म की हरकत भी असरअंदाज होती है। जमा के वक्त ये तमाम रतूबत यूर थल के पीछे हिस्सा पर इकट्ठी हो जाती हैं और एक ही झटके से हर खारिज हो जाती है। मनी जो सिर्फ बालिग आदमी के आला तनासुल से खारिज होती है।